السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج کا گرامر کا یہ سبق 136 ہے۔ اس کا عنوان رہے گا متعدی بسہ مفعول۔ اس کا بیان پڑھیں گے ہم۔ یعنی عربی میں کچھ ہی فعل ایسے ہیں جن کے 3 مفعول آ سکتے ہیں بغیر کسی واو لگائے ہوئے بیچ میں، یعنی ڈائریکٹ 3 مفعول آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے متعدی بدو مفعول پڑھا جس کے 2 مفعول آتے ہیں۔ آج پڑھیں کچھ ہی فعل ایسے ہیں جن کے 3 مفعول بھی آ سکتے ہیں، تو ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے وہ سب یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، اس میں سے کچھ مثال کے طور پر اعلم، علم یعلم، جاننا، اسی سے باب فعال میں اعلم یعنی بتانا، کسی کے بارے میں کچھ بتانا، اعلم۔ انبأ یہ بھی باب فعال سے ہے، اخبر یہ بھی باب فعال سے ہے، بتانا۔ کچھ باب تفعیل سے ہیں جیسے نبأ، یعنی انبأ سے ہی نبأ باب تفعیل میں چلا جاتا ہے۔ خبر یہ بھی باب تفعیل میں آ جاتا ہے، انبأ، نبأ، خبر۔ حدث یہ بھی باب تفعیل میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر ارا کے معنی بھی دکھانا اور بتانے، سمجھانے کے میں جو ہے سمجھانے کے آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ 4 اور 3 7 ہو گئے۔ سب میں ایک چیز کامن ہے کہ سب کے معنی بتانے، خبر دینے کے ہیں، بتانا، خبر دینا۔ ٹھیک ہے جی، یہ معنی ہے عالمہ کے بھی، انباء کے بھی، اخبار کے بھی۔ تو ان کو کسی بھی طرح آپ استعمال کر لے۔ دیکھو ایک تو میں آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں، جیسے اعلم بتایا، فاعل لے آئیے الاستاذ، استاذ نے بتایا۔ اب آپ چاہے تو جملے کو یہی روک سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اب آپ مفعول لانے کے پابند ہیں ہی 100%، آپ کو 3 مفعول لانے پڑیں گے۔ بس آپ نے اتنا یہ اخبر بتایا، اخبر الملک بادشاہ نے بتایا، بس۔ لیکن آگے مفعول لانا چاہے 1 2 3 مفعول تک آ سکتے ہیں اس کے، جیسے اعلم الاستاذ التلمیذ، استاذ نے بتایا طالب علم کو، 1 مفعول ہو گیا۔ کیا بتایا کہ مثال کے طور پر قرآن جو ہے وہ رحمت ہے، یا القرآن، یہ آگے مبتدا خبر آتا ہے، القرآن، قرآن کو، رحمتن کہ وہ رحمت ہے۔ بس اس میں یہ یاد رکھنا ہے، اس میں جو دوسرا اور جو تیسرا مفعول آئے گا وہ مبتدا خبر ہوتا ہے ایک طرح سے، یعنی اس میں ایک پر لام ہوتا ہے اور ایک پر جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے اخبر الملک بادشاہ نے بتایا، بادشاہ نے کس کو بتایا جی؟ مثال کے طور پر الوزیر، وزیر کو بتایا۔ کیا بتایا وزیر کو؟ کہ مثال کے طور پر جو ہے انصاف، العدل، کہ انصاف ضروری ہے، العدل ضروریًا، کہ انصاف ضروری ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ دیکھیے، ایک مفعول الوزیرہ، العدل دوسرا مفعول، ضروریًا جو ہے وہ تیسرا مفعول۔ اور کو استعمال کر کے دکھاتا ہوں، یہ انباء کے معنی بھی بتانے کے آتے ہیں۔ تو انباء بتایا، انباء زید خالدًا، زید نے خالد کو بتایا۔ کیا بتایا؟ مثال کے طور پر حامدً نائمًا، کہ حامد کیا ہے؟ حامد سویا ہوا ہے۔ اب یہ انباء فعل ماضی، زید فاعل، خالدًا مفعول به اول، حامدًا مفعول به ثانی، اور نائمًا مفعول به ثالث۔ اس میں آپ جمع بھی لا سکتے ہیں، مثال کے طور پر انباء زید خالدًا الاساتذہ، کیا بتایا کہ اساتذہ جو استاد جو ہیں وہ سب کیا ہے؟ مشفق ہیں، تو الاساتذہ مشفقین کہا جائے گا، مشفقین، مشفقون نہیں کہیں گے بلکہ مشفقین۔ تو الاساتذہ مشفقین، تو یہاں پر جمع بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں ہی آپ کو لانا پڑے گا۔ یا آپ تسنیہ لانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر خبرہ، خبرہ کو استعمال کیجئے، خبرہ بتایا، الولدانی 2 لڑکوں نے بتایا۔ اب کس کو بتایا؟ مثال کے طور پر الاستاذینی 2 استاذوں کو بتایا۔ کیا بتایا؟ دونوں استاذوں کو۔
کہ دو طالب علم غائب ہیں، التلمیذینی، دو طالب علم غائبینی، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہاں پر سب تثنیہ تثنیہ ہے۔ الولدان فاعل ہے تو اس لیے یہ مرفوع رکھا گیا ہے الف کے ساتھ، باقی سب منصوب ہیں یہاں سے، الاستاذین التلمیذین غائبین۔ تو یہ کچھ ہی فعل ہیں، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، اعلم، انبا، اخبر، ارا، ارا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ارا، اریا، ارو، ارت، ارتا، ارینا، جیسے ارئیتو، میں نے بتایا، میں نے دکھایا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا، فعل بھی ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا۔ ارئیت التلمیذ، میں نے طالب علم کو بتایا، الامتحان، کہ امتحان کیا ہے، قریباً، قریب ہے۔ تو یہ دیکھیے تین مفعول آ سکتے ہیں ان کے اگر آپ لانا چاہیں، باقی کسی ان کے علاوہ کسی اور کے لانا چاہیں گے تو نہیں آ پائیں گے۔ وہ جو دو مفعول والا تھا، ظن، گمان کیا، دیکھیے اس کے دو ہی مفعول آ سکتے ہیں، بس تین آئے نہیں پائیں گے۔ ظن الاستاذ، استاد نے گمان کیا، العلم، مثال کے طور پر علم کو، آسان، سہلن، العلم سہلن، علم کو آسان سمجھا۔ اب آپ اس میں آگے مفعول لا ہی نہیں سکتے تین، تو کچھ ہی فعل ہوتے ہیں جن کے تین مفعول ہوتے ہیں، یہ ہمیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ آپ یاد کر لیجئے، علم، انبا، اخبر، ارا، نبا، خبر، حدث، سب کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، بتانے کے اور خبر دینے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے متعدی بسہ مفعول۔ سہ معنی فارسی میں تین کے آتے ہیں، سہ، با، سہ، جیسے با دو مفعول تو سہ مفعول۔ تو ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو مجھے بس اتنا ہی سمجھانا تھا کہ آپ یہ یاد کر لیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرا سبق سمجھائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔